السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ النور کی تفسیر اور تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ تفسیر سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور تعلیم کے لفظ سے بھی واقف ہی ہوں گے، لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ آیات کو سنتے ہیں اور ان پر خود غور و فکر نہیں کرتے، خود کامنٹ نہیں کرتے، خود لفظوں کا پیچھا نہیں کرتے، عربی کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور تعلیم کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اس کورس کو کرنے میں سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ عربی کے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا آپ ان سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اور اگر واقفیت رکھتے ہیں تو کس حد تک واقف ہیں؟ اس بات پر علماء کی بڑی تعداد متفق ہے کہ قرآن پاک کے 80% الفاظ اردو اور عربی دونوں میں ایک ہی طرح سے مستعمل ہیں، یعنی وہ الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو بیسیکلی آپ نے سیکھنا ہے نا، وہ 20%، 20% الفاظ ہیں۔ 20% الفاظ جو آپ کو عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، آپ ان کے روٹ ورڈز کو سمجھیے اور ان کے حروف اصلیہ جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کا ڈیٹیل میں جائزہ لیں گے تو یہ آپ کو اس بات پر مدد ہو جائے گی کہ وہ الفاظ آپ کے دماغ میں کہیں جڑ پکڑ لیں گے، اور پھر جب بھی کبھی آپ ان الفاظ کو دوبارہ قرآن میں دیکھیں گے تو وہ لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ لفظ میں نے اس کو سمجھا تھا، اس کی ڈیٹیل کو دیکھا تھا، اس کے روٹ ورڈ انالیسس کیا تھا، تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو ہم دراصل کوشش کریں گے کہ احکام کو بھی سمجھیں اور الفاظ کو بھی سمجھیں، اور اس کے بعد بھی کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ اس کو لازمی ڈسکس بھی کریں، کیونکہ جب تعلیم کا سلسلہ ٹو وے ہوتا ہے، یعنی ایک میری طرف سے آپ کو کچھ سنایا جا رہا ہے اور آپ کی طرف سے پھر اس پر کچھ انٹلیکچوئل سوال آئیں گے، تو وہاں سے جو تعلیم ملتی ہے اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہوتا۔ تو سورۃ النور کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں۔ کیسے اصول ہیں وہ؟ تو وہ اصول ایتھیکل ہیں، یعنی اخلاقی، وہ سوشل ہیں یا سماجی، جنہیں ہم کہتے ہیں آپس میں روابط کے لحاظ سے ہم سوشل اینیمل ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بھی پھر کچھ اصول ہوں گے، اور قانونی احکامات کے حوالے سے بھی کچھ لیگل اس میں دیے گئے ہیں احکامات جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آج کے اس انٹروڈکٹری لیسن میں ہم سورۃ نور کے مضامین کی تقسیم کریں تو ہم کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سورۃ النور معاشرتی قوانین اور حدود کی ڈسکشن کو سب سے پہلے رکھ رہی ہے۔ معاشرتی قوانین اور حدود کی جو ڈسکشنز ہیں ان میں سب سے پہلے زنا کی سزا بتائی گئی ہے، اس کے بعد قذف یا تہمت کی سزا بتائی گئی ہے، کسی دوسرے پہ الزام لگانے کی سزا۔ تیسرے نمبر پہ لعان کا قانون ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگانا، اور پھر اگر گواہ موجود نہیں ہے تو قسموں کے ذریعے اس کا حل نکالنا۔ ٹھیک ہے، تو لعان کا یہ قانون، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ پورا ایک پہلا ٹاپک بنتا ہے ہمارا، جو کہ معاشرتی قوانین اور حدود۔ حدود کیا ہوتے ہیں؟ حدود کو سمجھیے، حدود اللہ کی طرف سے نافذ کی ہوئی سزا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم ان تمام تینوں معاملات جو بتائے گئے ہیں اس صورت میں، زنا،
جو بدکاری ہوتی ہے، قذف یعنی بہتان لگانا، اور لعان میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگانا، اور پھر قسموں سے معاملہ کو حل کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے معاشرتی قوانین، سوشل لاز میں آتے ہیں، اور ان پر کچھ حدود نافذ کی ہیں اللہ نے۔ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات جاتا ہے واقعہ افق۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی غزوہ بنی مستلق کے بعد، جو کہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے نا۔ اور اس تہمت کا کیا اثر ہوا، کیا حالات تھے، کیا کون لوگ شامل تھے، کن لوگوں نے کیا باتیں کی، اس کے نتیجے میں کیا کیا معاملات ہوئے، بہتان لگانے والوں کی پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس معاملے سے حضرت عائشہ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نکالا، یہ سب ہم واقعہ افق میں جانیں گے۔ اور پھر یہیں پر ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلے گا کہ افواہوں کی روک تھام، یعنی ایک سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، اس مر ہمارے دین کا کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا واقعہ افق سورت النور کا دوسرا ٹاپک ہے۔ سورت النور کے تیسرے ٹاپک میں ہم حیا اور پردے کے احکامات کے بارے میں جانیں گے۔ ان کے سب ٹاپکس کو اگر ہم دیکھیں اس ایک ہیڈنگ کے اندر، حیا اور پردے کے احکام میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ گھروں میں داخلے کے آداب دیکھے جائیں گے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے داخل ہوں گے، اور استئذان کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ پھر غض بصر، نظر کو نیچے رکھنا، یہ ایک طریقہ کار مومن مردوں کو فراہم کیا گیا ہے، اور اس کی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ تو نظروں کا نیچے رکھنا، اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور ہم اس پہ کیسے عمل کریں گے۔ حجاب اور زینت جو کہ عورت کے لیے مخصوص ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کس طریقے سے ہم اس کو کیری کریں گے، کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے میں کیا ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمیں شرعی احکام سے دور لے جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی ایک کچھ ایٹیکیٹس اور پردہ اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور گھر کے اندر بھی کچھ ایٹیکیٹس اور طریقہ کار ہوتے ہیں جن پر مومن لوگ چلتے ہیں۔ تو وہ تمام ہم اس میں جانیں گے۔ اور گھر میں موجود بچے اور خادمیں، سرونٹس جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کا پردے کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا دیے گئے ہیں احکامات، وہ بھی سب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سورۃ النور کا چوتھا ٹاپک روحانیت اور ایمان کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو نور سے تشبیہ دیتے ہیں، اور بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کے لیے کچھ آیات بھی اتارتے ہیں، ایمان والوں کی، جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور ان کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو ہم یہ سب روحانیت اور ایمان کے ٹاپک میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارا ٹاپک نمبر 4 ہے۔ پھر اسی طرح پانچواں اور آخری ٹاپک ہمارا سورۃ النور کا بنے گا کہ نکاح کی ترغیب، یہ دیگر جو ہے نا سماجی ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے اندر، جن میں ایک نکاح کی ترغیب ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، جو کہ بادل، بارش اور جاندار وغیرہ کی جو تخلیق، جو مخلوق اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد بات ختم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر، ان کی جو پکار ہے اس کو اہمیت دینے پر۔ کیا ان کی کال ایک عام کال کی طرح ہے کہ جیسے کوئی بھی آپ کو پکارے اور آپ اس کو جواب دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ایکسیپشنل بیہیویئر ہونا چاہیے؟ تو بہرحال یہ 5 ٹاپکس جو کہ اپنے سب ٹاپکس کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں، اور بیسیکلی یہ 5 موضوعات ہیں سورۃ النور کے، جو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی اس زندگی میں رہتے ہوئے
ہم جو بھی معاملات ہمیں پیش آتے ہیں ان میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور اللہ کے کیا احکام ہیں اور ہم ان پر کیسے عمل کریں گے، کیونکہ بیسیکلی انسان اس دنیا میں ایک جانور کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا، وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو اسے رہنے کے کچھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں، اس کے جینے کے کچھ اطوار بھی ہیں، اور وہ اللہ نے خود ہمیں بتا دی ہیں اس آخری پیغام قرآن کے ذریعے۔ تو ہم ان آیات کو انشاءاللہ بڑے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس رمضان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو سورہ نور کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد مزید بہتر انسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت پہ قائم رکھے اور ہمیں سورہ نور کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے اور ان کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنے اور انہیں واضح نشانیاں سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔